ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب فرماتا ہے اے میرے بندو میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو، اور جن چیزوں سے منع فرمائے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول، رب فرماتا ہے رسول، رب فرماتا ہے اے میرے بندو میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو، دل سے قبول کرو، انکار مت کرو، انکار مت کرو، ان کا دینا میرا دینا ہے، ان کی عطا میری عطا ہے، ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہے، اور جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ، باز رہو، کیونکہ ان کا روکنا میرا روکنا ہے، ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، ان سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ اس آیت سے پتا چلا اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے، پاورفل بنایا ہے، دینے کا اختیار اسی کو ہوگا جو صاحب اختیار ہوگا، منع کرنے کا بولو اختیار اسی کو ہوگا جو صاحب اختیار ہوگا۔ اس آیت سے پتا چلا اللہ نے اپنے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ میری طرف دیکھیے، جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ مختار ہوتا ہے، جو مختار نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے، زور سے بولو، دنیا میں جتنے نبی آئے سب اپنی امت کے بادشاہ بن کر آئے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، وہ پاورفل ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ بتاؤ جو بادشاہ تو ہو مگر اسے کوئی اختیار نہ ہو، ایسا کوئی بادشاہ نہیں۔ دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے۔ آج آپ کا مولانا ایسی حدیثیں سنائے گا کہ طبیعت مچل جائے گی۔ اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا، ادھر دیکھیے، اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ زور سے بولو، 5 وقت کی۔ سیدھے بتاؤ، ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3۔ عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2۔ اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو یہ 4 رکعت اور 3 رکعت اور 2 رکعت پر نبی کسی بھی نماز کا اضافہ نہیں کرتے، کوئی بھی نماز نہیں بڑھاتے۔ لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ صرف تم فرض پڑھ رہے ہو یا فرض سے پہلے سنت بھی ادا کرتے ہو؟ ظہر سے پہلے سنت، ظہر کے بعد سنت، عصر سے پہلے سنت، عصر کے بعد سنت، مغرب کے بعد سنت، عشاء سے پہلے سنت، عشاء کے بعد سنت، فجر سے پہلے سنت۔ میری طرف دیکھو، تم جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ زور سے بولو، جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ یہ پاور کس نے دیا؟ زور سے بولو، اللہ نے۔ اچھا یہ بتاؤ، عید کی نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، بقرعید کی نماز پڑھنے کا حکم
قرآن میں کہیں نہیں ہے. وتر کی نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے. تم جو عید پڑھتے ہو، بقرہ عید پڑھتے ہو، وتر کی نماز پڑھتے ہو، جتنے واجبات ادا کر رہے ہو، جتنے سنن و مستحبات ادا کر رہے ہو، یہ سب نبی کا حکم ہے. اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے. اگر پاور نہ ہوتا تو مسلمان صرف 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھتے، عصر کی 4 رکعت فرض پڑھتے، مغرب کی صرف 3 رکعت فرض پڑھتے، عشاء میں صرف 4 رکعت فرض پڑھتے، فجر میں صرف 2 رکعت فرض پڑھتے. لیکن آپ سنتیں ادا کر رہے ہو. یہ نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. جو یہ کہے نبی کو پاور نہیں، وہ پگلا ہے، پگلا. اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ملائی تو کھا رہے ہیں لیکن پتا نہیں کہ ملائی، ارے بولو یہ ملائی کس چیز سے بنی ہے. ادھر دیکھیے رس گلہ تو کھا رہے ہیں مگر پتا نہیں ہے کہ رس گلہ کس چیز سے بنا ہے. ابے پگلا سنت تو پڑھ رہے ہو لیکن غور نہیں کرتے یہ سنت کس کا حکم ہے؟ نبی کا. اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اب آگے چلیے، یہ بتاؤ آپ 5 وقتہ نماز سے پہلے جہاں جہاں جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اذان دینا سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. جہاں جہاں جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اذان کہنا، زور سے بولو، سنت مؤکدہ ہے. اذان کا حکم قرآن میں نہیں. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اذان دیا کرو. اذان دینے کا حکم مصطفیٰ نے دیا. تو جو مصطفیٰ نے دیا وہ مصطفیٰ کا پاور ہے. اس لیے یاد رکھو، مسلمان بنو، ایمان رکھو، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو قاری عبد المبین صاحب سے سمجھو. یہ ہمارے علماء تشریف فرما ہے. ہمارے علماء کرام سے آپ علماء کرام سے سمجھنے کی کوشش کرو لیکن سنیت سے مت پھرو. ابھی تو میں نے آپ کو چند باتیں پہنچائی ہیں. پہلے آپ حدیث سنیے کہ نبی کو کتنا اختیار ہے. کیا صرف دین میں اختیار یا دنیاوی چیزوں میں بھی اختیار؟ کیا صرف زمین پر اختیار یا آسمان پر بھی اختیار؟ یہ ساری حدیث آپ کا مولانا آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں بابو لوگ، بالکل جم کر بیٹھو. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان صفحہ نمبر 259. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نحن بینما جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم. فقال هل تجد رقبة تؤتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. فقال ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. زهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أتيمه أهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ بتائیے ساؤنڈ باکس یہ تخت کے نیچے تو نہیں رکھا؟ قسم خدا میں چاہتا ہوں جلسے میں گجر مجر آواز نہ ہو، صاف صاف آواز ہو.
मैं ई को बिल्कुल नॉर्मल, ताकि लोगों को मेरी भाषा समझ में आए। मैं आम बोल रहा हूं कि इमली आपको पता चले। लेकिन आजकल हमारे माइक वाले भाई लोग समझते हैं कि पब्लिक का कान ठीक है, मौलवी लोग बहरे हो चुके हैं, इसलिए सारा साउंड ले दे करके स्टेज पर कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम। मैं तो डर रहा हूं कहीं वो वक्त ना आ जाए मौलवियों के कमर में लटका दे। साउंड बॉक्स जितनी जरूरत है उतना ही देना चाहिए, ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मालूम हो। मैंने आपको अभी एक हदीस सुनाई, इजाजत है? लगता है आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं, जोर से बोलो नाराज तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो। अरे सब लोग हाथ उठाकर बोलो। ओ लगता है आप लोग बिरयानी जम के रिश्तेदार के यहाँ खाए, इसलिए सुस्ती आ गई। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपकी शिकायत करके इधर देखिए, अगर थोड़ी सी सुस्ती बढ़ती तो ये मेरी आवाज पूरी दुनिया में जाएगी, इसलिए आप होश में रहिए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। माशाअल्लाह बाबू, अब जो कुछ है सब ठीक है, इजाजत है? मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, किस किताब की? जल्दी बोलो, इधर बोलो, किस किताब की? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई, जिल्द नंबर कितना? अरे जोर से बोलो, जिल्द नंबर कितना? 2। अरे बोलो, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 259। और इनाम कितना? सीधे 5 लाख। ये उलमा बैठे। मौलाना रब्बानी जैसा देखता है वैसा बोलता है। ये नहीं कि उर्दू की छोटी छोटी किताब लेकर चौक चौराहा पर हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, ऐसा तो कोई भी कर सकता। मेरी तरह हदीस पढ़ के सुनाओ तब जानू। अभी तो एक सुनी है, अभी सुनते रहिए। बिल्कुल अदब से बैठे, मतलब सुनिए। बिल्कुल अदब से बैठिए, मतलब सुनिए। हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, बैठे हुए थे। अचानक एक दीवाना सहाबी रोते हुए, इधर देखिए, रोते हुए दीवाना सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में हाजिर हुए। इधर देखिए क्या कहा, सुनिए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह हलकतू, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझको बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, मालका, क्या हुआ? नबी ने फरमाया, क्या हुआ? कहा, वक़ातु अला इमराअती व अना साइम। हे अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से सोहबत कर लिया है। मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजा टूट गया, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे गलती हो गई। अल्लाह के रसूल, ये गलती माफ कैसे होगी? नबी ने सर झुकाने के बाद इरशाद फरमाया, हल तजिदु रक़बतन तुतिकुहा, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? क्या कहा? जल्दी बोलो। एक गुलाम मार्केट से खरीद कर आजाद कर सकते हो? वो रोने लगे, गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 रोजे रखो, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। जाओ, एक रोजा तोड़ा है तो उसके बदले कितना रखो? 60 रोजे रखो।
وہ اور رونے لگے، غور سے سنیے، اور رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی رمضان کا روزہ کسی طریقے سے نبھا رہا ہوں، فرض ادا کر رہا ہوں، ورنہ میں ڈیلی کمانے والا مزدور آدمی ہوں۔ یہ اللہ کے رسول اگر میں 60 روزے رکھوں گا تو اپنے بچے کا پیٹ نہیں پال سکوں گا۔ یہ اللہ کے رسول، میں رمضان کا روزہ تو رکھ رہا ہوں لیکن 60 روزے میں رکھ نہیں سکتا۔ نبی نے پھر سر جھکا لیا، ادھر دیکھیے، پہلے تو کہا غلام آزاد کرو، رونے لگے، پھر نبی نے فرمایا چلو 60 روزے رکھو، پھر رونے لگے، تو نبی نے فرمایا ایسا کرو، جاؤ 60 غریبوں کو 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلاؤ۔ 60 غریبوں کو 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، تب تمہاری غلطی معاف ہوگی، تمہارا کفارہ ادا ہوگا۔ اتنا سننا تھا اور چیخ مار کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، مزدور آدمی ہوں، ایک دن کا کمانا مشکل کام ہے، میں 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ ادھر دیکھیے، جب نبی نے دیکھا کہ یہ تینوں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تو نبی نے سر جھکا لیا اور خاموش بیٹھ گئے۔ اتنے ہی دیر میں نبی کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجور آیا۔ کیا آیا جلدی بولو؟ ارے اپنے لوگوں کے یہاں، آپ لوگوں کے یہاں بانس کی ٹوکری بناتے ہیں، ارے بولو بناتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو، غلہ رکھنے کے لیے آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ٹوکری بولتے ہیں نا، بانس کی بولو ٹوکری بناتے۔ تو عرب میں ادھر دیکھیے کھجور کی ٹوکری بناتے تھے اور اسی سے غلہ کی نپائی کرتے تھے، غلہ ناپ کر دیتے تھے، یہ 15 کلو کی ٹوکری، یہ 20 کلو کی ٹوکری، یہ 10 کلو کی ٹوکری۔ تو ایک ٹوکری، ادھر دیکھیے، ایک ٹوکرا، بلکہ ٹوکری نہیں ٹوکرا، نبی کی بارگاہ میں عربی میں ہے ایک عرق، ایک عرق کھجور آیا۔ ایک عرق میں کتنا تھا؟ 15 سا۔ کتنا تھا جلدی بولو؟ 15 سا۔ سا کا مطلب عربی میں یہ سا پیمانہ ہے، ایک سا 4 کلو 90 گرام۔ کتنا ہوا؟ ایک سا 4 کلو 90 گرام۔ تو اب جوڑ لیجئے کہ ایک ٹوکری میں کتنا تھا؟ 15 سا۔ تو اب 15 سا کو 4 کلو 90 گرام سے آپ ضرب دیجئے، اب کتنا نکلے گا وہ آپ جانیے۔ نبی کی بارگاہ میں اچانک ایک ٹوکرا کھجور آیا۔ ادھر دیکھیے، یہ تو بخاری میں ہے لیکن مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکرا کھجور۔ کتنا آیا جلدی بولو؟ 2 ٹوکرا کھجور نبی کی بارگاہ میں آیا۔ نبی نے فرمایا ایسا کرو، جب تم غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے کے قریب مسلمانوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا اور چیخ مار کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی، کیا مدینے میں کیا ہم اپنے سے زیادہ غریب لوگوں میں تقسیم کروں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب لوگوں میں تقسیم کروں؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ وہ اور رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، پورے مدینہ میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ، میرے گھرانے سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ میں بانٹوں تو کس کو بانٹوں، دوں تو کس کو دوں، کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں؟ اتنا سننا تھا۔ فضحک النبی، نبی ہنس پڑے، حتی بدت انیابہ،
یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے. نبی نے مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام سن لے, سب کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 غریب کو کھانا کھلائے. لیکن تمہارے اندر تینوں طاقت نہیں ہے تو جا آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں, اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. اے میرے غریب غلام, سب کے لیے الگ قانون مگر آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جا دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کانفرنس. سبحان اللہ. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ, میں نے جتنی باتیں بیان کی آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ارے بولو سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی تو ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو, اٹھک بیٹھک نہ کرو. آپ کو چائے پلانی ہے تو آرام آرام سے چپ چاپ ہمارے علماء کرام کو ادب کے ساتھ چائے پلائے تاکہ عوام کی توجہ نہ بٹ سکے. اچھا یہ بتائیے, آپ اپنی زکات نکال کر خود کھا جائیں تو بولو ادا ہوگی؟ ارے زور سے بولو. آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا. آپ اپنا فطرہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ادھر دیکھیے, لیکن نبی کا پاور دیکھیے, نبی کا اختیار دیکھیے. نبی نے فرمایا چلو اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے نہیں رکھ سکتے, 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, اور یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے کے غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے, تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, تو جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی کا اختیار, یہ ہے نبی کا پاور. جو نبی کا پاور نہ مانے وہ گمراہ ہے, گمراہ. ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو. جو نبی کا پاور نہ مانے, نبی کو صاحب اختیار نہ مانے, گرچہ وہ داڑھی رکھے ہو, گرچہ وہ ٹوپی پہنے ہو, گرچہ اس کا نام کچھ بھی ہو, اگر نبی کو صاحب اختیار نہ مانے تو وہ گمراہ ہے, گمراہ. اس سے کہیے توبہ کرو, توبہ. ہوش میں آؤ, ہوش میں. خلاف بول رہا ہے, چوروں کے خلاف بولو, گنڈوں کے خلاف بولو, آتنکوادی کے خلاف بولو, لیکن نبی کے خلاف بولنا, نبی کی بے ادبی کرنا یا نبی کی صفت خاصہ کا انکار کرنا جہنم مول لینا ہے. ہوش میں آؤ. ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی, لگتا ہے آپ تھک گئے. بولو تھکیے نہیں, مجھ کو ڈسٹرب مت کیجئے, ورنہ جتنا وعدہ کیا ہے واقعی ایسی ایسی حدیث سناؤں گا طبیعت میں چل جائے گی. آپ مجھ کو ڈسٹرب کریں گے تو ہو سکتا ہے نہیں بول پاؤں. آپ ڈسٹرب مت کیجئے. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے, اب میں دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.